فلسطین کی قدیم تاریخ۔ فلسطین صرف ایک سرزمین نہیں بلکہ ایک تاریخ ہے، ایک تہذیب ہے اور ایک مقدس امانت ہے جسے ارض انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ فلسطین مغرب ایشیا میں واقع ہے اور مشرق وسطیٰ کا دل کہلانے والا علاقہ ہے۔ مشرق میں اردن، مغرب میں بحر روم، شمال میں لبنان اور جنوب میں مصر واقع ہے۔ یہ خطہ تاریخی طور پر تجارت، تہذیب اور مذاہب کا مرکز رہا ہے۔ فلسطین کا پرانا نام کنعان تھا اور یہاں رہنے والے لوگ کنعانی کہلاتے تھے۔ یہ لوگ قدیم سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے جو آج کے عربوں کے اجداد سمجھے جاتے ہیں۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء نے زندگی گزاری۔ یروشلم، جسے عرب میں القدس کہا جاتا ہے، فلسطین کا مقدس ترین شہر ہے۔ یہاں واقع ہے مسجد اقصیٰ، مسلمانوں کا قبلہ اول، اور قرآن میں جس کا ذکر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ میں موجود ہے۔ مسجد اقصیٰ وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ یہ شہر عیسائیوں کے لیے بھی مقدس ہے کیونکہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی۔ عیسائی عقیدے کے مطابق اور یہودیوں کے مطابق یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقدس معبد تھا۔ فلسطین کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور اس پر کئی قوموں نے حکومت کی۔ مصری سلطنت، فارسی سلطنت، یونانی سلطنت، رومی سلطنت، اسلامی خلافت، عثمانی خلافت۔ اسلامی دور میں فلسطین میں تمام مذاہب کے پیروکار امن سے رہے۔ صلاح الدین ایوبی نے جب صلیبیوں کو شکست دی تو عیسائی اور یہودیوں کو تحفظ دیا۔ مسجد اقصیٰ، گرجا گھر اور عبادت گاہیں ساتھ ساتھ موجود تھیں۔ یہ خطہ علم، روحانیت اور تجارت کا مرکز رہا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ زمین خالی تھی وہ تاریخ کو جھٹلا رہے ہیں، کیونکہ فلسطین ہمیشہ سے زندہ تھا اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ فلسطین پر قبضے کی سازش۔ کہانی شروع ہوتی ہے 19ویں صدی سے، جب یورپ میں صہیونیت کی تحریک نے جنم لیا۔ یہ تحریک یہودیوں کو دنیا بھر سے لا کر ایک قومی ریاست بنانے کے نظریے پر مبنی تھی۔ سوال تھا کہاں؟ جواب تھا فلسطین۔ صہیونی تحریک 1897 میں تھیوڈور ہزل کی قیادت میں پہلی صہیونی کانفرنس سوئٹزرلینڈ کے شہر بارسل میں منعقد ہوئی۔ یہاں فیصلہ ہوا کہ یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کے لیے ایک ریاست قائم کی جائے۔ بلفور اعلامیہ۔ 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانوی وزیر خارجہ آرتھر بلفور نے ایک خط لکھا جسے تاریخ میں بلفور اعلامیہ کہا جاتا ہے۔ برطانوی حکومت فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن کے قیام کی حمایت کرتی ہے۔ یہ خط صہیونی رہنما لیونر روتشیلڈ کو بھیجا گیا، جو ایک بااثر یہودی بینکر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ برطانیہ کا مینڈیٹ۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد عثمانیہ خلافت کا خاتمہ ہوا اور برطانیہ نے لیگ آف نیشن سے اجازت لے کر فلسطین پر اپنا قبضہ قائم کر لیا، جسے برٹش مینڈیٹ آف فلسطین کہا جاتا ہے۔ اب برطانیہ فلسطین کا نگہبان بن چکا تھا، لیکن وہ صہیونی ریاست کے قیام کے راہ ہموار کر رہا تھا۔ یہودیوں کی ہجرت اور زمینوں کی خریداری۔ 1920 سے 1947 تک لاکھوں یہودی یورپ، روس، پولینڈ اور جرمنی سے فلسطین منتقل کیے گئے۔ صہیونی تنظیموں نے یورپ سے سرمایہ لے کر فلسطینی زمینیں خریدنی شروع کیں۔ کچھ فلسطینی جاگیرداروں نے لالچ میں زمینیں فروخت کر دیں، جس کا بعد میں شدید نقصان ہوا۔ قبضے کا نقطہ آغاز۔ 1947 کا اقوام متحدہ کا منصوبہ۔ اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ دیا۔ 56% زمینیں یہودی ریاست کو، 43% زمینیں فلسطینیوں کو اور القدس کو بین الاقوامی شہر قرار دیا گیا۔ یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا جب فلسطینی آبادی 70% اور یہودی صرف 30% تھے۔ 1948 اسرائیل کا قیام اور النکبہ۔ 14 مئی 1948 صہیونی ریاست اسرائیل کا قیام ہوا۔ اس دن اور اس کے بعد 500 سے زائد فلسطینی دیہات تباہ کیے گئے۔ 7 لاکھ سے زائد فلسطینی مہاجر بنے، جنہیں آج تک واپسی کا حق نہیں دیا گیا۔ اسے فلسطینی یوم نکبہ یعنی کہ تباہی کا دن کہتے ہیں۔ فلسطینیوں کی مزاحمت اور قربانیاں۔ جب زمین چھین لی جائے،
جب در و دیوار اجاڑ دیے جائیں، جب خوابوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے تو دلوں میں انقلاب جنم لیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے اس قوم کی جو نہتے تھے مگر جھکے نہیں، جن کے بچے شہید ہوئے لیکن ان کی ہمت زندہ رہی۔ یہ حقیقت ہے فلسطینیوں کی مزاحمت کی ابتدا۔ جیسے ہی 1948 میں اسرائیل کا ناجائز قیام عمل میں آیا، فلسطینی عوام نے مسلح اور غیر مسلح مزاحمت کا آغاز کیا۔ انہوں نے پتھروں، لکڑیوں اور اپنی جانوں سے اس فوجی طاقت کا مقابلہ کیا جو دنیا کی طاقتور ترین ممالک کی مدد سے وجود میں آئی تھی۔ عوامی بغاوت۔ پہلی بغاوت 1987 سے 1993۔ اس کا آغاز غزہ میں ایک حادثے کے بعد ہوا جب اسرائیلی فوج کی گاڑی نے چند فلسطینی مزدوروں کو کچل دیا۔ اس کے بعد پورے فلسطین میں مظاہرے، ہڑتال اور پتھراؤ شروع ہوا۔ دوسری بغاوت۔ اس کی وجہ اسرائیلی وزیر اعظم ایرل شیرون کا مسجد اقصیٰ میں اشتعال انگیز دورہ تھا۔ مزاحمتی گروہ۔ نمبر 1 حماس۔ 1987 میں اسلامی نظریات کے تحت چلنے والی ایک تنظیم بنائی گئی جو کہ آزادی کی تحریک لڑے گی، اور بعد میں اس نے 2006 کے بعد غزہ میں حکومت بھی قائم کی۔ نمبر 2 الفتح۔ الفتح یاسر عرفات کی قیادت میں امن، مذاکرات اور سیاسی جدوجہد کی حامی تنظیم۔ فلسطین کے مزید موضوع کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، سو سبسکرائب دا چینل۔